استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال الله تعالى في مقام آخر
في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، جو اللہ رب رحمان پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ انگنت لامحدود بے حد و حساب درود و سلام آخر زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جو پوری دنیا کے رہبر، رہنما، مقتدا اور پیشوا ہے، جس ہادی برحق کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف اماموں کا امام نہیں بلکہ انبیاء کا امام بنا کر صرف نبوت کا نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات ذی وقار، خطبہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور اگرچہ انتہائی مختصر ہے لیکن عظمت، مقام، مرتبے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، یعنی اس کا مقام بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس مومن مسلمان کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے، اس لمحے میں، اس گھڑی میں آدمی اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، یعنی وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ مختلف احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں وہ گھڑی اس خطبہ جمعہ کے وقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بڑا مختصر وقت ہمیں اللہ نے یہ نصیب فرمایا ہے اپنے گھر میں بیٹھنے کا، معمولی شرف نہیں ہے، یہ موقع کسی قسمت والے کو ملتے ہیں۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ جتنی دیر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ خطیب جب خطبہ دے تو نمازی کو، جمعہ پڑھنے والے کو، خطبہ سننے والے کو ادھر ادھر مصروف نہیں رہنا چاہیے، کوئی اور مشغولیت نہیں ہونی چاہیے، کبھی باہر، کبھی دائیں، کبھی بائیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو خطبہ دے رہا ہے
کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی طالب علم ہے، خطیب ہے، مبلغ ہے، اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ حدیث رسول ہے۔ ظاہر بات ہے جب آدمی کی توجہ اور مکمل انہماک خطیب کی طرف ہوگا تب ہی آدمی کو بات صحیح معنوں میں سمجھ آئے گی۔ قرآن کریم کی باتیں، احادیث رسول آپ سنتے رہتے ہیں۔ کسی بھی خطیب نے کوئی نئی بات نہیں کرنی ہوتی، باتیں وہی ہوتی ہیں جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگ سنتے چلے جائیں گے۔ لیکن کسی وقت بھی کوئی بھی بات ایسی آدمی کے دل پہ اثر کرتی ہے، آدمی کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ میں خطبہ کے آخر میں ایک بات اسی سلسلے میں ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بہرحال قرآن کریم کی جو آیات میں نے مختلف مقامات سے 2 آیات تلاوت کی ہیں، بس ان آیات کا ترجمہ، تشریح، تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام بنایا اور اپنی خاص قدرت سے وہی رب اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک اخروی زندگی ہے۔ ہم اپنی ہی زبان سے کہتے ہیں دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، آسانی سے گزرے، تنگی میں گزرے، مشکل حالات میں گزرے، یعنی دنیا کی زندگی عسر یسر میں گزر جائے گی۔ اور اپنی ہی ہم زبان سے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ زندگی بڑی عارضی ہے، بڑی مختصر ہے، بہت کم ہے، معمولی ہے۔ یہ سارے الفاظ ہم بولتے ہیں، لیکن صرف اکثر اوقات یہ الفاظ ہم صرف بولتے ہیں اور اکثر یہ دوسروں کے لیے بولتے ہیں۔ اگر اپنے لیے آدمی یہ الفاظ بولتا ہو تو پھر آدمی سب سے پہلے خود عمل کرے۔ میں چند باتیں اپنی اصلاح کے لیے اور آپ بھائیوں کی اصلاح کے لیے عرض کروں گا۔ کسی کو نہ تو نشانہ بنا کے ہم سارے ایک جیسے ہیں، کسی کے اعمال کچھ زیادہ ہوں گے، کسی کے کم، کسی کی نیکیاں زیادہ، کسی کے گناہ زیادہ ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ لوگوں آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے، آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ گناہ ہوا، غلطی ہوئی، پھر اس پہ بضد نہیں رہا، اٹکا نہیں رہا، فوراً اللہ سے ڈر گیا۔ جب اللہ رب العزت سے ڈرا تو اپنے رب سے معافی مانگ لی، اللہ مجھے معاف کر دے، گناہ کر بیٹھا ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں۔ عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک جیسے ہیں، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے، کسی کے کم ہوں گے، تو اس لیے ہمیں کسی کی طرف اشارہ یا نشانہ تو کسی کو بنانا ہی نہیں چاہیے۔
ہم اپنی اصلاح کی بات کریں کہ ہم اپنی اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام چلایا ہے، چلا رہا ہے، چلاتا رہے گا۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ رب العزت نے ایک اخروی زندگی، ایک دن حساب و کتاب کا دن، کہ دنیا میں ہم نے جو کیا، جو کھویا، جو پایا، جو کرتے رہے، ایک وقت آئے گا، ترازو قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم متحمل نہیں ہیں، اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے۔ یا اللہ تو خالق ہے، یا اللہ تو قادر ہے، یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تو ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دینا، بغیر حساب کے اللہ معاف کر دینا۔ لیکن اللہ نے ایک طریقہ کار تو بتایا ہے، حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ معاف فرمائے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنت بھی اللہ کی تخلیق کرتا ہے، جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالنا تھا تو نعوذ باللہ پیدا کیوں کیا تھا؟ بڑی عجیب عجیب باتیں آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، سارے سنتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے اگر مجھے رب پیدا نہ کرتا تو نظام میں کون سا فرق پڑ سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ کئی آ رہے ہیں، کئی جا رہے ہیں، بڑے بڑے جا رہے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ فلاں شخصیت تو جائے گی، پیچھے تو نظام ہی نہیں چلے گا، لیکن معمولی سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی تو گزر جائے گی، ہمیں اس زندگی کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس وقت کے لیے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ کرنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ اور جو اس دنیا میں رہتے ہوئے محنت کر لے گا، کوشش کر لے گا، تیاری کرے گا، یقین جانیے اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہم ہیں کہ ہم سے انصاف ہوتا نہیں ہے، ہم انصاف کر نہیں سکتے، ہم انصاف کے دعوے کرتے ہیں کہ مجھ ایسا کوئی منصف نہیں ہے، لیکن جب انصاف کرنے کی باری آتی ہے، جب ایک طرف اپنا ہو، ایک طرف پرایا ہو، تو پھر سارے معیار ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم اس طرح کے منصف ہیں۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کے لیے تیاری کریں جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، عزیز رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے، بیٹی ماں کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بلکہ اگر کسی کو ایک نیکی کی ضرورت، کوئی لمبی چوڑی نہیں، یہ نہیں ہے کہ بہت ساری نیکیاں مل جائیں تو کامیابی مل جائے گی، نہیں، صرف ایک نیکی مل جائے، ایک نیکی ملنے سے نجات مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ وہ آدمی جس کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی نا، باپ کے پاس، ماں کے پاس، عزیز رشتہ داروں کے پاس، اولاد کے پاس، جس کے پاس بھی جائے گا کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیے، تو غفور الرحیم ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تجھے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تجھے 10 نیکیوں کا، یہاں پہ بس نہیں، وہ اللہ جتنا بڑھا چڑھا کے، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ اللہ جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے تجھے عطا کرے، اس رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
اب وقت ہے نیکیوں کا، اب وقت ہے آخرت کی فکر کا۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ خود بھی بچ جاؤ، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور فرمایا لوگوں وہ جہنم کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کو انہی لوگوں سے اور پتھروں سے جلایا جائے گا۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ نبی علیہ السلام جب جہنم کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا یا جہنم کے حالات آپ سنتے دیکھتے پڑھتے تو نبی علیہ السلام جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح و شام کے اذکار میں، صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کرو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جہنم کی آگ معمولی نہیں ہے، یہ آج ہم ہیں، ہمارے سامنے جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، ہم جہنم کے بارے میں جو آیات ہیں، جو حدیث رسول ہے، ہم سنتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو رو پڑتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، روتے تھے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام جلوہ فرما ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، جبریل آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جبریل رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب جبریل کی طرف دیکھا، آنسو ٹپکتے دیکھے تو آخر الزمان پیغمبر پوچھتے ہیں جبریل پہلے بھی تو آتا ہے، کبھی تجھے روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج رونے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا، پوچھا جبریل سے، تو جبریل کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور آج اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آخر الزمان پیغمبر فرماتے ہیں جبریل وہ جہنم کا تذکرہ میرے سامنے بھی کر، اس کی حالات، اس کی کیفیت مجھے بھی بتا۔ جبریل، حدیث لمبی ہے بات مختصر کروں، جبریل نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا گیا، فرمایا جہنم کی آگ کو پھر 1000 سال اور جلایا گیا، فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 سال اور جلایا گیا۔ یہ میں نے مختصر کر کے حدیث آپ کے سامنے رکھی۔ فرمایا 3000 سال جہنم کی آگ کو جلایا گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ اس قدر تیز ہو چکی ہے، جہنم میں اس قدر شدت ہے، اس قدر حدت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس جہنم میں سے ایک سوئی کے سوراخ کے برابر اگر سوراخ ہو جائے، فرمایا پوری کائنات جل کے تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ ایک سوئی کے سوراخ کے برابر سوراخ، تو لمبا چوڑا نہیں ہے۔ آج ہمیں فکر نہیں ہے آخرت کی، ہم آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، آج ہم فکر نہیں کرتے، آج ہماری فکر ہے دنیا وما فیہا کی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے،
میرے بھائیوں، وہ رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کوئی بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ آدمی کی اپنی بدعمالیاں ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہماری اپنی زیادتیاں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے، کچھ قیدیوں کو لایا گیا، مسجد کے سامنے خیمے لگے ہیں، وہ قیدی اس خیموں میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آخر الزمان پیغمبر کی اچانک نگاہ پڑتی ہے، ایک عورت ایک خیمے سے نکلتی ہے، دوسرے سے نکلتی ہے، تیسرے میں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی پریشانی کے عالم میں بڑی پریشان ہے، افسردہ ہے۔ نبی علیہ السلام بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اچانک کیا دیکھا، وہ عورت ایک خیمے سے نکلتی ہے، اپنا چھوٹا سا معصوم بچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے اور اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، اس کا ماتھا چوم رہی ہے، اس کے رخساروں پہ بوسے دے رہی ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کا یہ بچہ گم ہوا تھا، یہ لخت جگر گم ہوا تھا، تو اس کی تلاش میں اس قدر پریشان تھی۔ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام، دیکھا موقع ہے صحابہ کو مسئلہ سمجھانے کا، انداز تھا میرے نبی علیہ السلام کا۔ فرمایا میرے صحابہ، اگر اس عورت کو کہا جائے کہ اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس بیٹے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، کیا یہ آگ میں ڈالنا گوارا کرے گی؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں، حضور ابھی تو بچہ گم ہوا تھا، گم شدہ چیز کے ملنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں، یہ اس قدر پریشان تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ماں تو اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی معمولی سی تکلیف گوارا نہیں کرتی۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے زندہ ہیں، اللہ انہیں صحت تندرستی اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں، حضور یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھ سے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ وہ اللہ اس سے بھی زیادہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے، لیکن بندے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، خود اللہ کی ناراضگی اپنے سر لیتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں اے ایماندارو خود بھی بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور فرمایا یہ جہنم انہی لوگوں سے اور پتھروں سے جلائی جائے گی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ کسی کے ساتھ ان فرشتوں کی جن کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ کسی کے ساتھ پیار کریں گے، کسی کے ساتھ نرمی کریں گے یا محبت کریں گے یا کوئی ان کے ساتھ رعایت کریں گے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ فرمایا اللہ فرماتے میں نے اس پہ جو فرشتے مقرر کیے ہیں بڑے سخت دل ہیں، کسی کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے، انہوں نے وہی کرنا ہے جس چیز کا اللہ نے انہیں حکم دینا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے آج وقت ہے، ابھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم جہنم سے بچیں اور جنت کے داخلے کے لیے کوشش کریں، جنت کے داخلے کے لیے۔ میں نے دوسری آیات پڑھی تھی، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے،
اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ بیان فرمایا ہے۔ ما سلککم فی سقر، جنتی آپ پوچھتے ہیں جہنمیوں سے، ایک شہر کے رہنے والے تھے، ایک گلی محلے کے رہنے والے، آپس میں رشتے ناتے تھے، کاروبار اکٹھے تھے، برادریاں تھی، دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کام آتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کنہوں نے پوچھا؟ جنتیوں نے۔ اللہ ہمیں اپنے جنتی بندوں میں شامل فرما۔ اب وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، ہم آپس میں رشتے ناتے کرتے تھے، دوستیاں تھی، رشتے تھے، برادریاں تھی، شہر تھے، محلے تھے، سب کچھ، لیکن ایک فرق تھا، جب مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے، میناروں سے حیا علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی نا، تم اللہ کے گھر کی طرف چلے جاتے تھے، تم نماز پڑھتے تھے، ہم کیا کرتے تھے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ذرا ہم اندازہ لگا لینا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب مسجد سے اذان ہوتی ہے، اذان سنتے ہم اللہ کے گھروں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، کوئی محسوس نہ کرے بلکہ غور و فکر کرے۔ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ہوتی اذان ہوتی رہے، بازار بارونق ہے، چوک اور چوراہے بارونق ہے، لیکن اللہ کے گھر بے رونق ہے، رونقیں نہیں ہیں۔ بہرحال آئیے جس بات کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، جہنمیوں نے پہلا جواب دیا قالوا لم نک من المصلین، دوسرا جواب لم نک نطعم المسکین، فرمایا دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے دروازے پہ کوئی بھوکا پیاسا، کوئی ضرورت مند، کوئی سوالی، کوئی سوال کرنے کے لیے آ جاتا، ہم کسی بھوکی اور پیاسے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور سارا دن فضول مجلسوں میں، محفلوں میں، فضول کاموں میں گزر جاتا تھا۔ اگر کوئی ایسے میں ہمیں کہتا نا کہ یار قیامت آنے والی ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، آخرت کی فکر کرو، قیامت آنے والی ہے، تو ہم کیا کرتے تھے؟ وَكُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم کہتے تھے ایسے مولوی قیامت 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 کا کیا کہ ہمیں قیامت سے ڈرا رہے ہیں، کب قیامت آئے گی؟ جب آئے گی دیکھا جائے گا۔ قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے۔ پہلا کام نماز نہیں پڑھتے تھے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا کام سارا دن فضول مجلسوں محفلوں میں بیٹھے رہتے تھے، چوتھا قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حتیٰ اتانا الیقین، پھر اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی۔ اللہ ایسی موت سے بچا لے رہا ہے، اللہ ہمیں دین اسلام پہ چلتے ہوئے موت آئے۔ میرے بھائیو توجہ فرمائیے، یقین جانیے ہماری حالت اور کیفیت یہی ہے، ہم تھوڑا سا غور و فکر نہیں کرتے۔ آج دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، آسانی ہے، اس کے لیے کوئی جتنا بھی ٹائم چاہیے لگ جاتا ہے، محسوس نہیں کرتے، لیکن اللہ کے گھروں میں آ کے اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آ بھی جائیں تو دل نہیں لگتا، پھر ہم کیسے جہنم سے بچیں گے؟ بہرحال جنت میں داخلے کے لیے محنت کریں، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ تب ہی کامیاب ہوں گے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، آخرت کی فکر کریں گے، جہنم سے پناہ مانگیں گے، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ وقت ہو چکا ہے، بہت ساری باتیں تھی اسی عنوان پہ جو بڑی ضروری تھی آپ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت گزر گیا، زیادہ ہونے والا ہے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کروں گا، اور ایک حدیث بڑی اہم جنت کے حصول کے لیے بڑی اہم حدیث ہے، وہ دوسرے خطبے میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔